मुकस्सा मरियम बतौर अहद का संदूक, सिंबॉलिकली या अलामती तौर पर मुकस्सा मरियम को अहद का संदूक कहा जाता है और यीशु मसीह को भी अहद का संदूक कहा जाता है। क्या ये दोनों अहद के संदूक हैं? ऐसा है कि क्रिसमस के इस मौके पर अलाहियाती मौजू पर बात करते हुए जिसमें असल अहद के संदूक का पता मालूम करेंगे और उसके सिंबॉलिक एस्पेक्ट यानी अलामती पहलुओं पर गौर करेंगे जो इंतहाई अहम है। दोस्तों, ज़ेरे बहस मौजू को समझने के लिए हमें सिंबलिज्म के बारे में पता होना चाहिए। ताहम अभी सिंबलिज्म को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए चले। सिंबलिज्म क्या है? सिंबलिज्म मतलब अलामत या अलामत निगारी, इशारा, निशान, मजहर। जैसे मैथ में प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीपल जैसे सिंबल होते हैं। मजीद इसकी तारीफ यूं बयान की जाती है कि ख्यालात या खसूसियत के इजहार के लिए अलामतों का इस्तेमाल सिंबलिज्म कहलाता है, या यूं समझे कि ऐसा तर्ज अदा जिसमें ख्यालात, एहसासात, जज्बात को तमसील के रंग में जाहिर किया जाता है। अब पहली बात करते हैं असल अहद के संदूक की, जिसको देखने के बाद बुजुर्ग मूसा ने जमीन पर जमीनी अशिया लेकर यानी लकड़ी और सोने से एक संदूक बनाया। सो जमीनी अहद का संदूक आसमानी अहद के संदूक की सूरत पर बनाया गया। सो असल ऊपर है और नीचे उसकी तस्वीर है। अब हमें यह मालूम करना होगा कि वो आसमानी संदूक कैसा है और उसकी पहचान कैसे मुमकिन है, और उस असल संदूक की अहमियत क्या है और उसकी खसूसियत क्या है। इन सवालों के साथ ऐसे और भी कई जवाब तब मिल सकते हैं जब उस असल संदूक की पहचान हो जाए और उसके बारे में बुनियादी मालूमात मिले, तो हमारे लिए कई आसमानी और जमीनी राज खुल सकते हैं। यकीन जाने खुदा और इंसान के दरमियान कई सारी हिडन या पोशीदा बातें साफ होने लगती। इस वीडियो को खास यीशु मसीह की इनकारनेशन या तजस्सुम के हवाले से बनाया जा रहा है, क्योंकि ये मौजू बराह रास्त अलाही बदनी दीदार के बारे में है, जिसमें इब्ने खुदा की पैदाइश का मकाशवा इनविजिबल गॉड के विजिबल होने की इंतहा है, मुकम्मल रेवलेशन है। इसलिए आपकी पूरी तवज्जो दरकार होगी। आए मालूम से नामालूम को मालूम करने की कोशिश करें और फिर खुदा के साथ हमें अपनी हकीकत मालूम करने में खूब मदद मिलेगी। अब हमें जो बात मालूम है और दिखाई भी देती है वो बुजुर्ग मूसा की रहनुमाई में बना हुआ अहद का संदूक है और उसी से उस ओरिजिनल हेवनली आर्क ऑफ कवेनेंट को जानने में मदद मिलेगी। इससे जुड़ी दो बुनियादी बातें हैं। अहद का संदूक जो खुदा ने बुजुर्ग मूसा को बनाने को कहा था, उसकी दो बड़ी खूबियां हैं। एक तो वो अहद का संदूक खुदा की दीदनी हजूरी की अलामत है। दूसरा, उस बॉक्स या आर्क के अंदर खुदा के अहकाम थे और उसके साथ मन से भरा हुआ सोने का मर्तबान और फूला फाला हारून का आसा। ये सब अलामती तौर पर उस संदूक में मौजूद था और इसलिए अहद का संदूक एक अलग से शय हुई और इसके साथ इन दोनों बातों का ताल्लुक असल हकीकत है, जिस सबब से यह संदूक पाक संदूक है और अहद का संदूक है। इसलिए यह अहद का संदूक एक शय हुई, ऑब्जेक्ट हुआ, और इसके साथ इन दोनों बातों का ताल्लुक असल हकीकत है, जिसके सबब से यह संदूक पाक संदूक है, अहद का संदूक है। यह बात समझने के लिए खास तवज्जो की जरूरत है। देखें, अहद का संदूक लकड़ी और सोने से बना हुआ एक बॉक्स है जिसकी अहमियत बस इतनी ही है। अब इस अहद के संदूक की अहमियत इस बात से है कि इस पर खुदा की खास हजूरी है और इसके अंदर रखी हुई चीजें जमीन पर रहने वालों के लिए आसमान पर जाने का वसीला है। हमें अंदाजा है ये एक डीप थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस अहद के लोग भी पाक रूह की रहनुमाई से बहुत वाइज हैं और हम ऐसे ही खास लोगों से मुखातिब हैं। हमने अभी अर्ज किया है कि अहद के संदूक की बुनियादी अहमियत इस पर खुदा की हजूरी का होना है, खुदा की दीदनी हजूरी, यानी उसका जलाल, नूर, अबर का छाना। अब यहाँ सवाल ये भी होगा कि खुदा के जलाल का थोड़े से थोड़ा जलवा कौन बर्दाश्त कर पाएगा? क्या खुदा की खास हजूरी लकड़ी और सोने से बना हुआ संदूक कंटेन कर सकता है? क्या खैमा इज्तिमा के मोटे से मोटे पर्दे खुदा के नूर को, उसकी रोशनी को कवर कर सकते हैं, उसके अबर को ढांप सकते हैं? यकीनन नहीं। लेकिन फिर भी
خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے اور اس طرح سے اپنی پریزنس کو، اپنی موجودگی کو بنی نوع انسان کے لیے عطا کرتا ہے تاکہ انسان خدا کا دیدار پا سکے، وہ ایسا ظاہر ہو کہ ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں اس کی تجلی سے بڑھ جانے کے بعد بھی قائم رہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے لامحدود کے محدود ہونے کا، جسے ہم نے پہلے کسی اور طرح سے بھی بیان کیا ہے۔ ابھی بات ہو رہی ہے پاک صندوق کی خصوصیت کیا ہے، اور ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس صندوق کی خصوصیت خدا کے جلال سے منسوب ہے، اس کے دیدار سے منسوب ہے۔ انسانوں کے درمیان پاک صندوق وہ وسیلہ ہے جہاں رب کی خاص موجودگی ہوتی ہے، اور یہ موجودگی شیکائنا یعنی خدا کی ویزیبل پریزنس ہے، الہی دیدار ہے، یعنی خدا کا ایسا جلال، اس کی وہ تجلی جسے انسان دیکھ سکتا ہے، اس کا نظارہ کر سکتا ہے۔ پاک صندوق خدا کے نازل ہونے کا مقام ہے، جہاں اس کی حضوری اس صندوق کے اوپر ہوتی ہے اور اندر رہتی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نور کی طرح اس کا احاطہ کرتی ہے۔ عہد کا صندوق خدا کی حضوری کا مقام ہے، خدا کے اترنے کی جگہ ہے، خدا اور انسان کے ملاپ کے لیے درمیانی ہے، جو خدا کی موجودگی کا ویزیبل دیدنی وسیلہ ہے۔ یہ ہے آسمانی عہد کے صندوق کی حقیقت، جس کی کامل صورت ابن خدا ہے، کیونکہ وہی اکیلا الوہیت کی ساری معموری کو انسانی بدن میں لیے ہوئے خلقت کے درمیان سکونت کرتا ہے۔ پس ابن خدا عہد کا صندوق نہیں بلکہ اصل عہد کا صندوق ہے، جو کوئی باکس یا آرک نہیں بلکہ ازلی پوشیدہ خدا کے جلال کو دکھانے والا خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ تاہم پہلی بات یہ صاف ہوئی کہ اصل عہد کا صندوق کوئی باکس یا آرک نہیں بلکہ ایک شخصیت ہے، جس کے آنے سے قبل اس کی علامت بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو نصیب ہوئی۔ اب اسی سے تعلق رکھتے ہوئے دوسرا اہم پہلو، یہ بات بھی ہمیں اس صندوق پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کے اندر رکھی ہوئی چیزیں اسے دوسری مادی چیزوں سے الگ کرتی ہیں۔ یعنی صندوق کے اندر رکھی ہوئی تین اہم چیزیں، یہ تینوں چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا سمبل ہیں، جیسے کہ من سے بھرا ہوا مرتبہ یعنی آسمانی روٹی، اور ہم سب مانتے ہیں کہ آسمانی روٹی کون ہے؟ یہ کس کا دعویٰ ہے؟ پاک صندوق میں من سے بھرا ہوا مرتبان اس اصل کی طرف، مطلب میرے خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس نے اپنی زمینی خدمت کے دوران کہا بھی کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ پاک صندوق میں ہارون کا پھولا پھالا آسا زندگی کی علامت ہے، ابدی زندگی کی علامت ہے، نا ختم ہونے والی حیات کا سمبل ہے، نشانی ہے۔ اور اسی طرح سے صندوق میں عہد کی تختیاں، مطلب ازلی ابدی کلام، وہ کلام جس سے ساری خلقت کو خلق کیا ہے اور اس سے قائم و دائم بھی رکھا ہے۔ ان ساری باتوں کی تکمیل ابن خدا کے تجسم میں پوری ہوتی ہے۔ اس لیے جس مقام یا جگہ پر یا پھر کسی شخص میں مسیح یسوع موجود ہے، وہ مقام بطور علامت نئے عہد کا صندوق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خاص معنی میں ایز اے سمبل نئے عہد کا صندوق مقدسہ مریم کو بھی کہا جاتا ہے۔ مقدسہ مریم کے بدن میں الوہیت کا انسانی بدن اختیار کرنے کی وجہ سے اس پاک عورت کے لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یعنی پرانے عہد نامہ میں سے خاص تین اصطلاحات کو علامتی طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک، نئے عہد میں سیون کی بیٹی مقدسہ مریم ہے، اور دوسرا نئے عہد کا خیمہ اجتماع بھی مقدسہ مریم ہے، اور پھر اسی طرح سے نئے عہد کا پاک صندوق بھی مقدسہ مریم ہے ایز اے سمبل، یعنی بطور علامت ان تینوں کا اطلاق مقدسہ مریم پر ہوتا ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک اور طرز اسلوب کا ذکر بھی کرتے چلیں، جس میں مقدسہ مریم کو عہد کے صندوق کا ایک پیرل یا متوازی بھی مانا جاتا ہے، جسے خاص مقدس لوکا قدرتی مماثلت کے طور پر اس طرح سے قلم بند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں دوسرا سیموئیل 6 باب کی بازت گشت، مقدس لوکا پہلے باب کی 42ویں آیت سے 45ویں آیت تک، اور پھر 56 آیت میں سنائی دیتی ہے، جہاں 3 مہینے تک عہد کا صندوق عبید و ادوم کے گھر میں رہا۔ یہ فلسطین کے شہر گت کا رہنے والا ایک شخص جو لاوی کے قبیلہ سے تھا، اور دوسری جانب بزرگ زکریا
اور الشبا دونوں لاوی کے قبیلہ سے تھے۔ ان دونوں کے گھر مقصہ مریم 3 مہینے تک رہی اور اپنے کوارپن میں روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہونے کے بعد ابتدائی 3 مہینے یہاں گزارنا۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی باتیں ہیں جن کا ذکر الگ سے کسی اور موقع پر کریں گے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پیرلزم اور سمبلزم کرتے ہوئے مقصہ مریم کو نئے عہد کا صندوق مانا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ مقصہ مریم کے اندر لامحدود لا تبدیل کلام نے بشریت اختیار کی۔ بات صرف یہاں تک نہیں بلکہ اس سے آگے بھی ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ان تینوں اصطلاحات کی اپلیکیشن چرچ پر بھی ہوتی ہے، یعنی کلیسیا پر۔ کیونکہ ابھی ہمارا فوکس پاک صندوق پر ہے، سو اسی کے بارے میں مزید بات کرتے ہوئے اس موضوع کو کنکلوڈ کریں گے کہ یسوع مسیح اصل عہد کا صندوق ہے، اور جب اس کی آمد کی خبر مقصہ مریم کو ہوئی تب روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہوئی، اور اسی وقت ماں مریم نئے عہد کا صندوق بھی ٹھہری۔ جسٹ امیجن، جس کا دیدار چہرے سے یا سامنے سے کوئی انسان نہیں کر سکتا، خداوند نے بزرگ موسیٰ سے کہا تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ بزرگ موسیٰ نے خداوند کے چہرے کو، اس کے جلال کو روبرو نہیں دیکھا، بلکہ خداوند جب گزر گیا تو موسیٰ نے پیچھے سے خدا کا دیدار کیا، یعنی خدا کو جاتے ہوئے دور سے دیکھا۔ اسی طرح عہد کا صندوق جس پر خدا کا جلال ہوتا، اسے پاک ترین مقام میں پردے کے پیچھے چھپا کر رکھا جاتا، جہاں سردار کاہن سال میں ایک بار ڈرتے ہوئے برے کے خون کے ساتھ جاتا، اور جسے یسایہ نبی نے کروبیوں کے اوپر تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ مطلب تخت پر بیٹھے ہوئے کے لباس کے کنارے سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اب وہی الوہیت کی ساری معموری کے ساتھ مقصہ مریم کے رحم میں بشریت اختیار کر رہا ہے۔ مخلوقات میں جس کو بھی جتنا بھی الہی دیدار نصیب ہوا ہے، وہ ابن اللہ کا دیدار ہوا ہے۔ آگے کو بھی جو بھی خدا کو دیکھے گا وہ در حقیقت خدا کے بیٹے کو دیکھے گا۔ تاہم نئے عہد کا صندوق مقصہ مریم ہے، اور جیسے مقصہ مریم نے الہی مرضی کو قبول کیا، ویسے ہی جتنوں نے یسوع کو قبول کیا ان میں الہی کلام بستا ہے، اور پاک روح ان پر سایہ کرتا ہے۔ قدیم وقتوں میں لکڑی اور سونے سے بنے ہوئے عہد کے صندوق میں خدا کا موجود ہونا، لیکن نئے عہد میں ہم پر یہ فضل ہوا ہے کہ ابن خدا فرماتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ آج نئے عہد کا صندوق کلیسیا ہے۔ وہ ساری خوبیاں جو پرانے عہد کے صندوق میں منسوب تھی، آج ان کی خوبیاں ان کی نسبت ایمانداروں سے منسوب ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار سب کو اپنے کلام سے معمور کرے۔